ابھی اتنی میچور بھی نہیں تھی کہ کسی کی بات کو گہرائی سے سوچتی اور برا مانتی۔ ہر ایک کے ساتھ بہت جلدی گھل مل گئی، اپنی عادتیں فوراً نہیں بدل سکتی تھی، جہاں موقع ملتا سو جاتی، اور غزنی کی بھتیجوں کے ساتھ کھیلنے کا اس کا دل بہت مچلتا۔ بڑی مشکل سے خود پر جبر کیے ہوئے تھی، کیونکہ اس کے ساس جو حج پر جانے والی تھی، ان سے ملنے آنے والوں کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ اس وقت وہ برآمدے میں کھڑی بڑی حسرت سے غزنی کے دونوں بھتیجوں عنایت اللہ اور ہدایت اللہ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عنایت اللہ کی بال پر ہدایت اللہ نے بیٹ گھمایا تو سیدھی اس کی طرف آئی، جسے کیچ کر کے وہ بے اختیار چلے، آؤٹ۔ کوئی نہیں چاچی، آپ تھوڑی کھیل رہی ہیں، ہدایت اللہ نے احتجاج کیا۔ کیوں نہیں، میں بھی کھیل رہی ہوں، لاؤ اب میری باری۔ اس نے بال پھینک کر اس کے ہاتھ سے بیٹ چھین لیا۔ اب آپ کو کھیلنا آتا ہے؟ دونوں بچے حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ارے ایسے چوکے چھکے لگاؤں گی کہ دیکھتے رہ جائے گے، چلو گیند کراؤ۔ وہ دوپٹہ ایک طرف ڈال کر کھیلنے کو تیار ہو گئی۔ چاچی آپ کے بعد میری باری، عنایت اللہ نے کہہ کر گیند پھینکی، جسے کھیل کر وہ اترا کر بولی، دیکھو کیا شاٹ مارتی ہوں۔ اس کا دیور خالد آ گیا اور اس کے ہاتھ میں بیٹ دیکھ کر خوشگوار حیرت سے چلایا، ارے بھابھی کرکٹ؟ چاچی ابھی چوکا مارا ہے، چاچی نے ابھی چوکا مارا ہے۔ دونوں بچے شوق سے بتانے لگے، اچھا چلو گیند کرواؤ میں بھی دیکھوں۔ پھر دیکھنے کی نہیں، صرف دیکھنے کی نہیں ہو رہی، ادھر کھڑے ہو جاؤ، تمہاری باری آخر میں آئے گی۔ اس نے کہا تو خالد بچے کے ہاتھ سے گیند لے کر بولا، نہیں میں گیند کرواؤں گا۔ اور خالد کی پہلی بال پر ہی وہ آؤٹ ہو گئی، لیکن وہ کہاں ماننے والی تھی۔ جی نہیں، تمہیں گیند کرنی نہیں آتی؟ ارے واہ، میں اپنے کالج ٹیم کا بہترین بالر ہوں۔ میں نہیں مانتی، نہ مانے، لیکن آپ آؤٹ ہو چکی ہیں۔ کیوں بچوں؟ ہاں چاچی آؤٹ ہو گئی، آؤٹ آؤٹ۔ بچوں نے شور مچا دیا اور اس حساب سے وہ احتجاج کرنے لگی تھی۔ اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ اس کی ساس گھبرا کر کمرے سے نکل آئی۔ کیا ہو رہا ہے دادی؟ چاچی بے ایمانی کر رہی ہے، میری باری نہیں دے رہی، عنایت اللہ نے کہا تو وہ ناک پر انگلی رکھ کر بولی، ہائے یہ تم لوگ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ میں نہیں، یہ خالد۔ اس نے گھبرا کر بیٹ چھوڑ دیا اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر بھاگنے لگی تھی کہ ساس روک کر بولی، میں نے کھیلنے کو منع تو نہیں کیا، بس شور نہیں ہونا چاہیے، دادی سو رہی ہیں نا۔ اللہ اماں آپ کتنی اچھی ہیں، وہ خوش ہو کر ان سے لپٹ گئی۔ پھر جس روز اماں حج پر جا رہی تھی، اس روز انہوں نے پہلی بار اسے کچن میں بلایا، جہاں بھابھی کھیر بنا رہی تھی۔ وہ چمچ اس کے ہاتھ میں تھما کر بولی، بیٹی پکانے میں ہاتھ لگا دو اور اب بھابھی کے ہاتھ بٹایا کرنا۔ جی۔ وہ ایسا چمچ چلانے لگی، اور کیا کیا پکانا آتا ہے تمہیں؟ بھابھی نے یوں پوچھ لیا۔ روٹی، دال، چاول اور چائے بھی بنا لیتی ہوں، لیکن اس میں کمی رہ جاتی، وہ روانی میں بول گئی۔ چائے میں؟ بھابھی حیرت کے ساتھ ہنسی۔ جی، اس نے اپنے کہے پر دھیان دیا تو نہ بھابھی کے کہنے پر، اور بھابھی کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ وہ چمچ چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، جاؤ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور بیٹی نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، کتنے لوگ آ جا رہے ہیں، اور شام تک تو سارے رشتے دار آ جائیں گے، تمہارے میکے سے بھی سب آئیں گے، اماں نے کہا تو وہ سر ہلاتی کچن سے نکل آئی۔ چاچی کھیلیں؟ ہدایت اللہ اور عنایت اللہ کو اسے دیکھتے ہی بس کھیل یاد آتا تھا، اور ابھی وہ منع کرنا چاہتی تھی کہ اس کی ننند اپنی موٹی موٹی آنکھیں مزید پھیلا کر بولی، یہ اتنی بڑی گھوڑی تمہارے ساتھ کھیلے گی؟ وہ ان کے سامنے بول نہیں سکتی تھی اور نہ ٹھہر سکتی تھی، جب ہی فوراً اپنے کمرے میں آتے ہی غزنی سے الجھ گئی۔ کیا بگاڑا ہے میں نے ان کا؟ جب آتی ہے مجھے گھورتی رہتی ہیں اور الٹا سیدھا بولتی ہیں۔ کس کی بات کر رہی ہوں؟ غزنی نے اس کو غصے سے تل ملاتے ہوئے دیکھ کر نرمی سے پوچھا، وہی جو آپ کی آپا جان ہے۔ اوہ، غزنی نے ذرا سے ہونٹ سکیڑے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، میں تم سے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ ان کی باتوں کا برا مت مانا کرو، وہ صرف تمہیں ہی نہیں بھابھی کو بھی بہت کچھ کہہ جاتی۔ کیوں؟ بس عادت سے مجبور ہے، اچھی عادت نہیں ہے۔ کسی دن میں خبردار
غزنی فوراً ٹوک کر بولے میں کبھی نہ سنوں کہ تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ میری بڑی بہن ہے اور پھر کبھی کبھی آتی ہے، ہر وقت تو یہاں نہیں رہتی، اور ہر وقت یہاں رہتے اور جو ہر وقت یہاں رہتے ہیں وہ تم سے محبت کرتے ہیں نا؟ اس نے سر جھکا لیا، انداز روٹھا ہوا تھا۔ بس کافی ہے اتنی محبت یا مزید کی آرزو ہے؟ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر اس کا ہاتھ دبایا تو اس نے یوں ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپا جو کہتی ہے کہنے دو، بلکہ اچھا ہے، زیادہ مٹھاس صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کبھی کبھی تلخ و ترش مزہ بھی چکھ لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بھی ایک دم یاد آنے پر اچھل کر بولی، ارے میں تو بھول ہی گئی، اماں نے تیار ہونے کو کہا ہے، اب سب رشتے دار آ جائیں گے۔ کون سے کپڑے پہنوں؟ اس نے الماری کھول کر غزنی کو دکھایا، لیکن وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ عجیب آدمی ہے، اس نے سر جھٹکا، پھر اس خیال سے اسکائی بلو سوٹ نکال کے غزنی کو یہ کلر پسند تھا اور وہ اس سوٹ کی تعریف بھی کر چکے تھے۔ پھر جب وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو سامنے سے امی کاشی اور نوشی کے ساتھ آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بھاگ کر امی سے لپٹ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ امی نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی، وہ کھلکھلائی۔ ماشاء اللہ، ہمیشہ خوش رہو۔ امی نے دعائیں دی۔ آئے اندر چلے؟ اور تم؟ کاشی کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن وہ نوشی کو کونی مار کر کہہ رہا تھا، اترا کتنا رہی ہے نا؟ ہاں، ذرا اچھی نہیں لگ رہی۔ نوشی نے ناک سکیڑی۔ یہ تم دونوں کیا قصر پسر کر رہے ہو؟ خبردار، یہاں بدتمیزی نہیں کرنا۔ اس نے دونوں کا سر ہلا کر کہا تو کاشی تڑک کر بولی، چل موٹی بھینس۔ اس سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ امی آگے بڑھ گئی تھی، پھر وہ جھک کر ان دونوں سے بولی، دیکھو یہ میرا سسرال ہے، بدتمیزی کرو گے تو تم سب لوگ کا مذاق اڑائیں گے۔ تم یہاں کیوں آئی؟ اپنے گھر چلو۔ کاشی کو شاید اس بات کا غصہ تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ ہاں آؤں گی، آج تو اماں جا رہی ہیں، پھر میں 2-4 دن رہنے آؤں گی۔ اسے مجبوراً بہت پیار سے بولنا پڑ رہا تھا کہ کہیں دونوں سب کے سامنے نہ شروع ہو جائے۔ ارے کاشی، تم کب آئے؟ اور کب سے؟ غزنی کی آواز پر ایک دم سیدھی ہو کر بولی، ابھی آئے ہیں امی کے ساتھ۔ اچھا، امی کہاں ہیں؟ ادھر اماں کے کمرے میں، چلو تم دونوں بھی وہیں جاؤ۔ اس نے نوشی کو جانے کا اشارہ کیا، پھر غزنی کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، سنو، صبح میں نے تمہیں جو لفافہ دیا تھا وہ لے آؤ۔ لفافہ؟ مجھے کون سا لفافہ دیا تھا؟ اسے فوراً یاد نہیں آیا۔ سفید لفافہ، اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ اماں کے لیے کرنسی چینج کرائی ہے، اس میں ریال تھے۔ غزنی نے زور دے کر کہا۔ ریال؟ ہاں، شاید میں دیکھتی ہوں۔ وہ سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور یہ تو اسے یاد آ گیا تھا کہ غزنی نے اسے لفافہ دیا تھا، لیکن کہاں رکھا تھا یاد نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ اپنی فطری لاپرواہی کے باعث اس نے یوں ہی کہیں ڈال دیا، اور اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلکان ہو رہی تھی۔ سارا کمرہ الٹ کر رکھ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد غزنی کمرے میں داخل ہوتے ہی چکرا گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ میں لفافہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ بہت جلد غزنی سے غائب بھی ہو جاتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ میں لفافہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ بہت جلد غزنی سے غائب بھی ہو جاتی تھی۔ ڈھونڈ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ کیا ایسے ہی پھینک دیا تھا؟ انہوں نے قدرے غصے سے کہا۔ نہیں، پھینکا تو نہیں تھا۔ وہ مزید سہم گئے۔ پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اوہ گاڈ، اب میں اماں کو کیا دوں گا؟ یاد کرو تم نے کہاں رکھا تھا، اور ادھر ادھر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیف میں نہیں ڈال سکتی تھی؟ انتہائی غیر ذمہ دار ہو تم۔ میری غلطی ہے جو میں نے تمہیں تھما دیا۔ غزنی غصے سے بولتے ہوئے چیزیں اٹھا کر پٹکنے لگی، اور پھر الماری کھولی تو وہ رونے آواز میں بولی، یہاں میں دیکھ چکی ہوں، تمہارے دیکھنے اور میرے دیکھنے میں فرق ہے۔ تمہیں سامنے رکھی چیز نہیں نظر آتی؟ اور اسے گھور کر بولے، اور پھر ساری الماری خالی کر ڈالی، لیکن لفافہ زمین کھا گئی تھی یا آسمان، مل کے ہی نہیں دے رہا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں اتنا پیسہ؟
غزنی واقعی پریشان ہو گئے تھے اور وہ کیا کر سکتی تھی سوائے رونے کے۔ خبردار جو آنسو بہائی تم۔ غزنی اسے بری طرح جھڑک کر کمرے سے نکل گئے تو اس کے آنسو اور تواتر سے بہہ نکلے۔ پھر اسے نہیں معلوم غزنی نے رقم کا انتظام کہاں سے کیا تھا، اور پتہ نہیں ہوا بھی تھا کہ نہیں، اور اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی، اور پوچھنا تو دور کی بات، وہ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی کہیں سب کے سامنے نہ ڈانٹ دے۔ ایک اسی بات کا تو اسے خیال رہتا تھا، ورنہ اور تو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ بہرحال دھیرے دھیرے سب مہمان رخصت ہو گئے۔ وہ امی کو گیٹ تک چھوڑ کر واپس آئی تو غزنی اس کا کارنامہ بیان کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کہاں رکھ کر بھول گئی۔ سارا کمرہ چھان مارا، ہوتا تو ملتا، دے دیا ہوگا اپنی ماں کو، غزنی کی آپا نے نخوت سے کہا تو وہ اپنی جگہ سن ہو گئی۔ فضول بات نہیں کریں آپا، غزنی نے غصے سے انہیں ٹوکا تو اماں بھی ان کی تائید میں بولنے لگی، خواہ مخواہ الزام مت لگاؤ، بچی ہے، کہیں ڈال دیا ہوگا ادھر ادھر۔ تم غزنی بعد میں آرام سے دیکھنا، مل جائے گا۔ مل چکا آپا، ابھی بھی باز نہیں آئی۔ آپا، آپ کو بھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ملے نہ ملے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اسے آپا کی بات سے جتنا دکھ ہوا تھا، غزنی کو اپنے حق میں بولتے سن کر اسی قدر خوش ہو کر وہ دروازے ہی سے پلٹ آئی۔ لیکن غزنی کی اس وقت کی ڈانٹ نہیں بھولی تھی، جب ہی اماں کو سی آف کر کے رات 2 بجے جب واپس ہوئی تب بھی وہ غزنی سے کھچی کھچی سی تھی۔ پھر نیند بھی بہت آ رہی تھی، کمرے میں آتے ہی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ ارے چلو پہلے چینج کرو، غزنی نے فوراً ٹوکا۔ میں آپ سے بات نہیں کرتی، وہ روٹھے لہجے میں بولی تو تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھا تو غلاف کے اندر کوئی چیز کھڑکھڑائی۔ وہ روٹے ہوئے لہجے میں بولی اور تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھا تو غلاف کے اندر کوئی چیز کھڑکھڑائی۔ اس نے جھنجھلا کر پہلے تکیہ ہٹایا اور پھر ایک دم یاد آنے پر فوراً غلاف میں ہاتھ ڈال کر لفافہ نکال کر چیخی، مل گیا غزنی، یہ تکیے میں تھا، میں نے خود رکھا تھا، ظاہر ہے تمہیں نے رکھا ہوگا، انہوں نے کہا۔ پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، اگر تم اس وقت ذرا سا اپنا ذہن استعمال کر لیتی تو تمہیں ضرور یاد آ جاتا، لیکن تم نے سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی، بس ہر بات چاہتی ہو خود بخود ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا نینی، تمہیں احساس ہے تمہاری اس بھول سے مجھے کتنی پریشانی ہوئی ہے، کم سے کم اس بات سے سبق سیکھ لو، آئندہ آپ مجھے کوئی چیز نہیں دیجیے گا۔ وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، میں ایسے ہی بھول جاؤں گی۔ کیوں بھولو گی؟ کھانا سونا بھولتی ہو؟ چلو اٹھو، فوراً کھڑی ہو جاؤ۔ انہوں نے ہلکے غصے اور رواب سے کہا تو وہ مجھے نیند آ رہی ہے، کوئی ضرورت نہیں سونے کی۔ انہوں نے اسے بیڈ سے کھینچ کر کھڑا کر دیا اور خود لیٹتے ہوئے بولے، روزانہ میں تمہیں اٹھاتا ہوں، آج سے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، ٹھیک 7 بجے اٹھا دینا۔ میری خود سے آنکھ نہیں کھلتی، اس لیے تو تمہیں سونا نہیں ہے مجھے اٹھانے، بلکہ میرے آفس جانے کے بعد سو سکتی ہو۔ وہ بڑی آرام سے حکم صادر فرما کر کروٹ بدل گئے۔ اف، کتنے ظالم ہیں آپ، میں ابھی اماں سے، لیکن اماں تو چلی گئی ہے۔ جب ہی آپ لائٹ آف کرو اور اپنا منہ بھی بند کرو، ورنہ کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ کرے نیند ہی نہ آئے، اللہ کرے ایسے ڈراؤنے خواب آئے کہ چیختے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ وہ لائٹ آف کر کے مسلسل بڑبڑا رہی تھی، ہاں نہیں، میں تو نہیں اٹھاؤں گی، چاہے آفس سے کتنے لیٹ ہو جائے، اچھا ہے باس سے ڈانٹ پڑے گی۔ اس کی بڑبڑاہٹ دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی کیونکہ نیند آ رہی تھی، اور پھر وہ صوفے پر ہی سو گئی۔ صبح غزنی نے ہی اٹھایا تو وہ اٹھی، صبح غزنی نے نہیں اٹھایا تو وہ اٹھی ہی نہیں۔ پھر دوپہر میں بھابھی نے آ کر ہلایا تو ہڑبڑا کر اٹھی۔ غزنی کو 7 بجے اٹھنا تھا، صبح کے یا شام کے؟ بھابھی نے مسکرا کر پوچھا تو وہ کھڑکی کے شیشوں پر دھوپ دیکھ کر سٹپٹائے۔ 7 بج گئے؟
2 बज रहे हैं, चलो खाना खाओ, और ये तुम सोफ़े पर क्यों सो रही हो? भाभी ने कुछ मानीखेज़ अंदाज़ में पूछा, ताकि जल्दी आँख खुल जाए। वो कहकर जल्दी से वॉशरूम में चली गई। फिर खाने के दौरान वो भाभी को मज़े से बताने लगी कि वो लिफ़ाफ़ा तकिए में रखकर भूल गई थी और रात सब सोने लगे तब मिला। हाँ, बाज़ औक़ात वक़्त पर सामने रखी चीज़ नज़र नहीं आती। भाभी ने कहा, आपा चली गई वरना वो भी देखती। ऐसे ही कह रही थी कि अम्मी को दे दिया होगा, वो तो बस ऐसी हैं। भाभी का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो भी उनकी बातें सुन चुकी हो। क्यों है वो ऐसी? उसने सादगी से पूछा तो भाभी पहले ज़रा सा हंसी, फिर कहने लगी, असल में वो गस्ती की शादी अपनी ननद के साथ करना चाहती थी, इसलिए तुमसे खार खाती है। कैसी है उनकी ननद? उसके दिल में अजीब सा उबाल उठने लगा। अच्छी है, शक्ल सूरत की अच्छी है, सलीका शुआर भी है, लेकिन सारी बातें तो गज़नी की पसंद की थी और गज़नी को तुम पसंद आई। भाभी ने आखिर में उसकी थोड़ी छूकर कहा, लेकिन उनकी पहली बात में ही अटक गई। भाभी के सामने तो कुछ नहीं बोली। शाम में जब गज़नी आए तो फ़ौरन उनके पीछे कमरे में भाग गए। इतनी देर से क्यों आए? ज़्यादा देर तो नहीं हुई, आपा के पास बस 5 मिनट रुका, उन्होंने शूज़ उतारते हुए बताया तो वो उछलकर बोली, आपा के यहाँ गए थे? हाँ, क्यों? आप बताएं क्यों गए थे? वो बाकायदा कमर पर हाथ रखकर लड़ने के लिए तैयार थी। उन्हें ये बताने के लिए कल जो लिफाफा खोया था वो मिल गया है। वो साफ़गोई से कहकर अलमारी के तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो सामने आए। झूठ बोलते हैं आप मुझसे, मुझे पता है आप वहाँ क्यों जाते हैं, उनकी ननद को देखने। वो बहुत अच्छी और वो बहुत अच्छी, बहुत शुआर है ना? हैं? गज़नी चकरा गए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? झूठ बोलते हैं आप, मुझे पता है आप वहाँ क्यों जाते हैं, उनकी ननद को देखने। वो बहुत अच्छी, बहुत सलीका शुआर है ना? है? गज़नी चकरा गए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आपका खर नॉनसेंस, आपका खरा नॉनसेंस। वो उसे धकेल कर वॉशरूम में चले गए और जब चेंज करके निकले तो वो घुटने में मुँह छिपाए ज़ारों कतार रो रही थी। ओह गॉड! वो इसके करीब बैठे। नैनी नैनी इधर देखो, बेवकूफ़ लड़की, कभी तो अपनी अकल का इस्तेमाल किया करो। अगर मुझे आपा की ननद को देखना अगर मुझे आपा की ननद को देखना होता तो तुमसे शादी क्यों करता? मुझे पता है आप पछता रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, वो इस तरह रोते हुए बोली। इसके बावजूद मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, समझी? कोई नहीं, हर वक्त तो डांटते रहते हैं। वो बसूर कर बोली, तुम्हारे फ़ायदे के लिए, ताकि तुम कुछ सीखो, तुम्हारे अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास जागे। भाभी को देखो किस तरह एक एक का ख्याल रखती हैं, और तुम बजाय उनका हाथ बटाने के अपने काम भी उनके सर डाल देती हो। 2 महीने हो गए हमारी शादी को, कोई एक दिन ऐसा बताओ कि सुबह मुझसे पहले बेदार होकर तुमने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया हो। भाभी ने सारी ज़िंदगी का ठेका तो नहीं ले रखा। वो मुँह से कुछ ना कही, लेकिन सोचती तो ज़रूर होगी कि पहले तो सिर्फ मेरा करना पड़ता था, अब मेरी बीवी भी उनके सर पर आ पड़ी। मैंने आपको शादी से पहले बता दिया था कि मुझे कोई काम नहीं आता। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम हमेशा के लिए खुद को बरी और ज़िम्मा करार दो। ठीक है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन दूसरे काम तो कर सकती हो। बर्तन धोने में उनकी मदद कर सकती हो, किचन की सफाई या ये सब भी नहीं कर सकती? उन्होंने धीरज से समझाते हुए कहा तो वो उकता कर बोली, कोशिश करूँगी। हाँ, कोशिश करो, भाभी के साथ साथ लगी रहोगी तो खाना पकाना भी आ जाएगा, समझी? वो उसका सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए तो वो जैसे अपने आप से बोली, इतने दिन हो गए मैं अम्मी के यहाँ भी नहीं गई। कल आई थी ना, वो मुलाकात हो तो गई। वो समझ गए कि काम का सुनते ही भागना चाहती है। कहाँ मुलाकात हुई? मैं तो सारा वक्त लिफाफा ढूंढने में लगी रही, 2 मिनट उनके पास नहीं बैठी। तुम्हारी गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने नरूठेपन का मुजाहरा किया। आप ये कर सकते हैं कि सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ दीजिए।
دیجیے گا۔ پھر 3-4 روز کے بعد نہیں، وہ ٹوک کر بولے، ابھی کل ہی تو اماں گئی ہیں، تم بھی چلی جاؤ گی تو بھابھی اکیلی ہو جائیں گی۔ اکیلی کیوں؟ دادی ہیں اور چاچی جان وغیرہ۔ نینی بحث مت کرو، جاؤ جا کر بھابھی کے ہاتھ پٹاؤ۔ انہیں واقعی غصہ آ گیا تھا۔ ڈانٹ کر کہا تو وہ منہ پھلائے کمرے سے نکل آئی اور بجائے بھابھی کے پاس کچن میں جانے کے ان کے بچوں کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کر رہے ہو؟ ہوم ورک، لاؤ میں کر دوں۔ اس نے ہدایت اللہ کے سامنے سے کاپی کھینچنی چاہی، لیکن وہ فوراً اس پر ہاتھ رکھ کر بولا، نہیں ٹیچر مارے گی۔ اچھا چلو جلدی سے ختم کرو، پھر لوڈو کھیلیں گے۔ وہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو عنایت اللہ نے فوراً ٹوکا، چاچی یہاں نہیں سونا۔ سو کون رہا ہے؟ اس نے کہا، پھر اس خیال سے کہ نیند کا کچھ پتہ نہیں اٹھ بیٹھی اور لوڈو لے کر اکیلی کھیلنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ڈائننگ روم سے بھابھی کی آواز آئی، حامد کھانا لگ گیا ہے، غزنی اور نینی سے بھی کہہ دو۔ ہدایت اللہ نے اور عنایت اللہ آ جاؤ بیٹا، ہدایت اللہ عنایت اللہ آ جاؤ بیٹا۔ اس نے حسب عادت سن کر بھی کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے کھیل میں لگی رہی، جبکہ دونوں بچے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ وہ جب آخری گوٹی بھی کھیل چکی تب لوڈو کھیل کر سر اونچا کرتے ہی ٹھٹک گئی، کیونکہ دروازے میں کھڑے غزنی بہت تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نظریں چراتی بس اس قدر کہہ سکی اور غزنی صرف اس کی متوجہ ہونے کی منتظر تھے۔ کچھ کہے بغیر واپس پلٹ گئے تو وہ مزید پریشان ہو کر ان کے پیچھے جانے کی بجائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نینی، بھابھی اسے پکارتی ہوئی آئی، کیا بات ہے، کھانا نہیں کھا رہی؟ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ کیوں؟ وہ شام میں سموسے کھا لیے تھے تو شاید اس لیے۔ آپ کھائیں، مجھے جب بھوک لگے گی کھا لوں گی، اس نے کہا تو بھابھی شاید عجلت میں تھی تبھی زیادہ اصرار نہیں کیا، البتہ جاتے جاتے بعد میں کھانے کی تاکید کرتی گئی۔ اللہ اب کیا کروں؟ غزنی بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ سو جاتی ہوں۔ اسے غزنی کی عتاب سے بچنے کا یہی ایک راستہ نظر آیا اور وہ واقعی سو گئی، لیکن اس کا یہ خیال غلط تھا کہ صبح تک غزنی کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ برس بہت سنجیدگی سے ناراض ہو کر انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگر اسے سخت کہہ لیتے تو شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہے تھے۔ صبح بھی اسے اٹھائے بغیر آفس چلے گئے۔ خود سے مخاطب کرنے کی وہ ہمت نہیں کر سکتی، البتہ بہانے سے ان کے آس پاس منڈلاتی رہی تھی۔ اس طرح دوسرا تیسرا دن بھی گزر گیا اور کام تو وہ ایسے ہی نہیں کرتی تھی، کھیلنے میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہدایت اللہ عنایت اللہ لوڈو لے کر آتے وہ منع کر دیتی، کرکٹ کھیلنے کے لیے بلاتے تو بھی نہ جاتی، میرا دل نہیں چاہ رہا، اس وقت اس نے اکتا کر کہا تو بھابھی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پیار سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا؟ تمہارا دل کو کیوں اکتانے لگا ہے؟ پتہ نہیں، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے؟ بھابھی کی معنی کی اس مسکراہٹ سے بھی وہ کچھ نہیں سمجھی۔ کیسی گڑبڑ؟ نئے مہمان کی؟ بھابھی نے اس کے پہلو میں چٹکی کاٹی۔ اللہ بھابھی، وہ مارے شرم کے ان کے پیچھے چھپنے لگی، سچ بتاؤ، اگر ایسی کوئی بات ہے تو چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اس بار بھابھی نے سنجیدگی سے کہا، نہیں ایسی بات نہیں، تو پھر اکتے کیوں رہ رہی ہو؟ 3-4 دن سے میں دیکھ رہی ہوں کوئی ہلہ گلا نہیں، دادی بھی پوچھ رہی تھی کہ تم کہاں چلی گئی، تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی۔ بھابھی نے ٹوکتے ہوئے کہا، دادی کو ایسے ہی سنائی نہیں دیتا، میں انہیں اپنی شکل دکھا آتی ہوں۔ بھابھی کی جرح سے بچنے کی خاطر بہانے سے ان کے پاس سے اٹھ آئی تو بھابھی غزنی کے پیچھے پڑ گئی کہ اس کا خیال نہیں رکھے جب بھی وہ مرجھانے لگی ہے، اور اسی وقت اسے گھمانے لے جانے کو کہا، جس پر غزنی بہت جذبز ہوئی کیونکہ بھابھی کی بات نہیں ٹال سکتے تھے اور اس سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بہانے سوچتے رہے، لیکن بھابھی کو چکر دینا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے پھر ٹوکا تو وہ دونوں بھتیجوں کو پکار کر بولے، چلو بچوں تمہیں کال فٹن لے چلو، جاؤ اپنی چاچی کو سے بھی کہو تیار ہو کر آیا جائے۔ چاچی چاچی، دونوں جوش سے چلاتے ہوئے بھاگے تھے۔ کیا ہے؟ وہ بیزار سی کھڑی تھی۔ چاچا کہہ رہے ہیں جلدی تیار ہو جاؤ، کال فٹن چلیں گے، عنایت اللہ نے کہا تو وہ ایک دم خوش ہو گئی، سچ؟ ہاں جلدی، بس ابھی آ رہی۔ اس نے فوراً وارڈروب کھول لی اور
फिर 10 मिनट में तैयार होकर खिलखिलाती हुई कमरे से निकली, लेकिन आगे गज़नी की पेशानी का बल देखकर वहीं रुक गई। चलो बच्चों। गज़नी उस पर उचकती नज़र डालकर आगे बढ़ गए तो उसका दिल चाहा वापस कमरे में चली जाए, लेकिन इसी पल अनायतुल्लाह ने उसकी उंगली थाम ली। नैनी थी गज़नी। रास्ते में वो अपनी सारी हिम्मतें यकजा करके उन्हें मुखातिब करके पूछने लगी, आप कितने दिन नाराज़ रहेंगे? तुम्हें मेरी नाराज़गी की परवाह है? वो बहुत सपाट लहजे में बोले, क्यों नहीं? कितने दिन हो गए मैं ठीक से सोई नहीं और ना बच्चों के साथ खेली हूँ। आज भाभी भी पूछ रही थी कि मुझे क्या हो गया। उसने इतनी सादगी से कहा कि गज़नी झुंझला गए। ओह गॉड, तुम्हें मेरी नाराज़गी की परवाह सिर्फ इसलिए है कि तुम सोना और खेलना चाहती हो। उन 4 दिनों में एक बार भी तुमने ये सोचा कि मैं क्यों नाराज़ हूँ और तुमसे कहा क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हैं? वो अभी भी पूछ रही थी। तुम्हारा सर, उन्होंने गुस्से से कहा और वहीं से गाड़ी वापस मोड़कर सीधा उसकी अम्मी के घर के सामने जा रोके। तो वो खुशी और हैरत से उछल कर बोली, हाय ये तो अपना घर आ गया। जाओ अपने घर, उन्होंने कहा तो वो उनके लहजे पर गौर किए बगैर फ़ौरन उतर गई और दरवाज़ा बंद करके झुककर पूछने लगी, आप नहीं आ रहे? नहीं, मैं फिर आऊँगा, वो कहकर गाड़ी भगा ले गए। अजीब आदमी है, कहाँ इतना गुस्सा कर रहे थे और कहाँ इतने मेहरबान के अम्मी के घर। अम्मी, वो गेट से दाखिल होते ही चिल्लाने लगी, अम्मी काशी नोशी। नैनी अम्मी किचन से निकल कर सामने आई तो वो भाग कर उनसे लिपट गई। कैसी हो बेटा? अम्मी ने उनकी पेशानी चूमी, फिर उसके पीछे देखकर पूछा, गज़नी कहाँ है? वो मुझे छोड़कर चले गए, उसने लापरवाही से कहा तो अम्मी कुछ ठटक गई। छोड़कर चले गए क्यों? वो हिदायतुल्लाह और अनायतुल्लाह भी साथ थे ना, उन्हें लेकर गए हैं। कहीं कह रहे थे फिर आऊँगा। उसने कोई बात नहीं बताई थी बल्कि समझी ही यही थी। उसने कोई बात नहीं बनाई थी बल्कि समझी ही ये थी। अच्छा आओ अंदर चलो, अम्मी ने मुतमईन होकर कहा। उसने चलते चलते रुककर काशी नोशी से का पूछा, याजुन माजुन कहाँ है? पड़ोस में गए हैं, तुम अंदर चलो मैं बुलाती हूँ। अम्मी उसके याजुन माजुन कहने पर हंसती हुई गेट की तरफ बढ़ गई और वो बरामदे में आ बैठी। कुछ देर बाद दोनों अम्मी से पहले भागते आए और खुशी के बजाय नाराज़गी का इजहार करने लगे। इतने दिनों बाद क्यों आई हो? तुमने उस दिन आने को कहा था, पहले सलाम तो करो। आते ही लड़ना शुरू कर दिया। उसने टोका तो काशी फ़ौरन बोला, तुम सलाम करो, तुम हमारे घर आई हो। तुम्हारे घर? हाँ हमारे घर। तुम्हारा घर वो है ना जहाँ तुम उस दिन इतरा रही थी? नौशी ने कहा तो वो आंखें फैलाकर बोली, मैं कब इतरा रही थी? क्यों, यहाँ बदतमीज़ी नहीं करना, सब लोग मजाक उड़ाएंगे। नौशी उसकी नकल उतार कर बोली, तुम भी यहाँ बदतमीज़ी नहीं करना, मैं तो करूँगी। वो गर्दन अकड़ा कर हंसने लगी, अच्छी तो नहीं लग रही मोटी भैंस। काशी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो अम्मी उसे डांटने लगी, ये क्या बदतमीज़ी है, अभी बच्ची नहीं है, शादीशुदा है, इज़्ज़त किया करो इसकी। सुन लो, आइंदा से मुझे आप ही कहा करो। उसने फ़ौरन मौके से फ़ायदा उठाया तो काशी मुंह चिढ़ाता हुआ भाग गया। आपी धापी, ये नहीं सुधरने वाली, वो कहकर हंसी तो अम्मी उसकी थोड़ी छूकर बोली, तुम सुधर गई? पता नहीं। उसकी हंसी शर्मगी मुस्कुराहट में बदल गई तो अम्मी ने उसे गले लगाया, फिर उठते हुए बोली, मैं खाने की तैयारी करूँ, गज़नी भी आएंगे ना? पता नहीं। क्या मतलब खाना या नहीं खाएंगे? आएंगे तो खाएंगे और मुझे नहीं पता कि कब आएंगे। उसने अपनी अज़ली लापरवाही से कहा तो अम्मा दोबारा बैठ गई। ये क्या कह रही हो बेटा, तुम खुशी से तो आई हो ना? मेरा मतलब गज़नी से कोई नाराज़गी तो नहीं? मैं तो नाराज़ नहीं हूँ, उनका पता नहीं, उसने कहा तो इस बार अम्मी झुंझला गई। क्या ये हर बात में पता नहीं, सीधी बात करो, गज़नी क्या क्या कर गए हैं? अब नाराज़ क्यों हो रही है? मैं सीधी बात ही तो कर रही हूँ। मुझे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फिर आऊँगा, अब पता। और फिर पता नहीं कहते कहते रुक गई तो अम्मी कुछ देर उसे देखने के बाद बोली, तुम्हें पूछना चाहिए था। कब पूछती? तो वो तो फ़ौरन ही गाड़ी भगा ले गए। ऐसी क्या जल्दी थी? अम्मी ने पूछा तो उसने खामोशी से सर झुका लिया, क्योंकि उसके पास अब भी वही जवाब था, पता नहीं। वो अम्मी समझकर उठ खड़ी हुई। बहरहाल मैं खाना तो तैयार कर
کر رکھوں گی، کیا پتہ آ جائے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور امی کے کچن میں جاتے ہی اٹھ کر اندر آ گئی۔ اچانک کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا، جیسے کسی اجنبی دیس میں آ گئی ہو۔ کیا ہو گیا ہے امی کو؟ بس گھسی کیے جا رہی تھی۔ میں تو جیسے ان کے کچھ نہیں لگتی۔ ابو آ جائے، وہ بہت خوش ہو کر مجھے دیکھ کر، میں ان کی بیٹی ہوں نا، وہ بہت خوش ہوں گے مجھے دیکھ کر، میں ان کی بیٹی ہوں نا۔ اس نے سوچا، پھر کاشی اور نوشی کو بلا کر لوڈو کھیلنے کو کہا۔ نوشی منع کرتے ہوئے بولی، میں نہیں کھیل رہی، تم کاشی کے ساتھ کھیلو۔ تم کیوں نہیں کھیل رہی؟ اس نے ڈبیا میں سے گوٹیاں نکالتے ہوئے پوچھی۔ امی کچن میں اکیلی ہے، میں ان کے ساتھ کام کروں گی، نوشی نے بتایا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، تم کیا کام کرو گی؟ چاول چنوں گی، لہسن پیاز چھیل دوں گی، برتن دھوں گی، اور اب تو میں آٹا بھی گوندھ لیتی ہوں۔ نوشی نے یوں بتایا جیسے وہ حیران ہوگی اور پھر سرائے گی بھی، لیکن وہ سر جھٹک کر بولی، چھوڑو نا امی، کر لیں گی سب، ہم جب تک ایک گیم کھیل لیں گے۔ تم کھیلو، نوشی کہہ کر چلی گئی۔ تبھی اس نے کچھ حیران ہو کر اس کے پیچھے دیکھا، پھر کاشی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی، اور ابھی اس کے کھیل ختم نہیں ہوا تھا کہ ابو آ گئے۔ میری بیٹی کب آئی؟ ابو نے اس کے سر پر پہنچ کر کہا تو وہ اچھل پڑی۔ ابو، آپ نے تو ڈرا ہی دیا۔ اوہو سوری بیٹا، میں بھول گیا تھا کہ میری بیٹی کا دل اتنا سا ہے۔ ابو ہنستے ہوئے اس کے پاس بیٹھے تو پوچھنے لگے، غازی نہیں آئے؟ ابو آپ بھی؟ وہ پریشان ہو گئی، کیا میں بھی؟ ابو کچھ سمجھے نہیں اور حیران ہو کر دیکھنے لگے تو وہ اپنے آپ میں الجھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں بیٹا، میں غازی کا پوچھ رہا ہوں، وہ کیوں نہیں آئے؟ ابو نے اپنی بات دہرائی۔ آئیں گے وہ کہہ کر فوراً بات بدل دی۔ چلو کاشی، یہ لوڈو ہٹاؤ اور اپنا بیگ لاؤ، میں تمہیں ہوم ورک کراؤں دوں۔ ابو آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ اچھا بھی، ابو ابھی آفس سے آئے تھے، اس لیے وہ زیادہ تکرار نہیں کی اور اٹھ کر چلے گئی تو وہ کاشی کو ہوم ورک کرانے میں لگ گئی، لیکن بار بار ذہن بھٹک رہا تھا کہ غازی اسے یہاں کیوں چھوڑ گئے، اور اگر چھوڑ بھی گئے ہیں تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب یہ بھوک لگتے ہوئے کچن میں جا پہنچی۔ غازی آ جائے پھر کھانا لگاتی ہوں، تمہارے ابو بھی انتظار میں بیٹھے، امی نے کہا تو اسے غازی پر غصہ آنے لگا۔ انہوں نے بتایا کیوں نہیں کہ وہ کب آئیں گے، یہ خواہ امی اور ابو انتظار میں بیٹھے، میرا خیال ہے وہ اس وقت نہیں آئیں گے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، آپ ابو کو کھانا دے دیں اور آپ بھی کھا لیں۔ چلو پھر میں نکالتی ہوں۔ امی نے اب اس سے کوئی تکرار نہیں کی اور کھانا نکالنے لگی۔ پھر کھانا کھاتے ہی حسب سابق اسے نیند آنے لگی تھی، لیکن امی اب فراغت سے اس کے پاس آ بیٹھی تو ٹوکتے ہوئے بولی، رات میں کھانا کھاتے ہی نہیں سونا چاہیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ غازی بھی یہی کہتے ہیں، وہ جمائی لیتے ہوئے بولی، ٹھیک کہتے ہیں، آخر آئے نہیں، اور آئیں گے تو میں ٹوکوں گی ضرور کہ تمہیں باہر ہی چھوڑ کے کیوں چلے گئے۔ تمہارے ابو بھی اس بات پر ناراض ہو رہے ہیں۔ امی نے اسے کوستی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا تو بولا، نہیں آپ ان سے کچھ نہیں کہیے گا، وہ اور ناراض ہوں گے۔ اور ناراض؟ امی ٹھٹکی پھر نرمی سے پوچھنے لگی، پہلے کس بات پر ناراض ہے؟ وہ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا نا، اس روز کہنے لگے کچن میں جا کر بھابھی کا ہاتھ بٹاؤ، اور میں ہدایت اللہ کے ساتھ لوڈو کھیلنے میں لگ گئی، بس اسی پر ناراض ہو گئے۔ 4 دن مجھ سے بات نہیں کی، اور آج شام میں بچوں کے ساتھ مجھے بھی کولفٹن لے جا رہے تھے، راستے میں پھر پتہ نہیں کس بات پر غصہ آیا جو گاڑی واپس موڑ کر مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ اس نے کچھ رک کر ساری بات کہہ کر سنائی تو امی اسے دیکھتی رہی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ یا اللہ، تمہیں کب عقل آئے گی نانی، تم اب بچی نہیں ہو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ ماں باپ کے گھر تک ٹھیک ہے، لیکن آگے سسرال میں یہ سب نہیں چلتا۔ کتنے آرام سے کہہ رہی ہو، ہدایت اللہ کے ساتھ لوڈو کھیلنے میں لگ گئی، یعنی تمہارے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا، لیکن اپنی جیٹھانی کے ساتھ کچھ کچن میں کھڑے ہونے میں تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ لگو گی تو سیکھو گی، امی نے اپنا سر پٹ۔ غزنی بھی یہی کہتے ہیں، تو تمہیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا تم سمجھنا نہیں چاہتی ہو؟ امی کے تیز لہجے پر وہ خیاف ہو گئی۔ آپ ڈانٹ کیوں رہی ہیں؟ میں ڈانٹ نہیں رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں۔
تمہارے لوڈو کھیلنے سے 4 دن غزنی تم پر ناراض رہے اور یہاں آ کر تم پھر وہی کھیلنے بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اس کی ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ کھیلنا سونا زیادہ عزیز ہے تمہیں۔ امی کی کوشش کے باوجود اپنے لہجے میں نرمی نہیں لا سکی۔ کوئی نہیں، وہ روحانسی سی ہو کر بولی۔ کیا کوئی نہیں؟ میں دیکھ نہیں رہی غزنی تمہیں غصے میں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں اور تمہیں پرواہ نہیں۔ اس طرح تو بیٹا تم اس کے گھر میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ تمہیں خود کو بدلنا ہوگا ورنہ بہت مشکل ہوگی۔ آخر کب تک غزنی اپنے ہر کام کے لیے اپنی بھاوج کو دیکھے گے اور بھاوج بھی کب تک کرے گی؟ اس سے پہلے کہ وہ ایک دم ہاتھ کھینچ لیتی، تم اپنی ذمہ داریاں خود سنبھال لو اور اگر گھر کے دوسرے کاموں میں بھی اس کے ہاتھ بٹاؤ۔ غزنی بھی یقیناً یہی چاہتے ہوں گے۔ امی کی آخری بات پر وہ ایک دم سر اونچا کر کے انہیں دیکھنے لگی، کیوں کہ اس وقت غزنی نے بھی کچھ ایسے ہی بات کہی تھی۔ ان 4 دنوں میں ایک بار بھی تم نے یہ سوچا کہ میں کیوں ناراض ہوں اور تم سے کیا چاہتا ہوں، کیا چاہتے ہیں؟ تب اس نے سادگی سے پوچھا تھا اور اب سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ پورے ایک ہفتے بعد غزنی اسے لینے آئے تو اس کا دل چاہا ان سے بہت لڑی، کیونکہ اس عرصے میں اسے کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو یا نہیں، یہ ضرور جان گئی تھی کہ یہ گھر جہاں وہ پیدا ہوئی، کھیلی کودی ہے، پروان چڑھی ہے، اس کا نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب اس کے لیے اجنبی ہو گئے اور اگر غزنی کے ساتھ آئے گی تو اسے اہمیت ملے گی ورنہ نہیں۔ امی نے ساری زندگی میں اسے اتنی باتیں نہیں کی تھی جتنے لیکچر ان 7 دنوں میں دے ڈالے تھے، اور ابو بھی آفس سے آتے ہی پہلا سوال یہی کہ غزنی آئے تھے، جس پر وہ چور سی بن جاتی اور سوچتی آئندہ وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ بہرحال اس وقت غزنی تو آ گئے، لیکن خاصے اکھڑے ہوئے اور خود کو بہت عجلت میں بھی ظاہر کر رہے تھے۔ امی نے بہت اصرار کیا کہ کھانا کھا کر جائے، لیکن وہ نہیں رکے اور اسے چلنے کا کہا تو وہ بھی فوراً چل پڑی۔ کیسی ہو؟ غزنی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ غصے سے بولی، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر کے لی، تب بھی اس پہ بے چینی ہونے لگی۔ یہ بمشکل خود پر جبر کر کے بیٹھی رہی اور جب گھر میں داخل ہوئی تو جیسے بھابھی نے پیار سے گلے لگایا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے کیا ہوا؟ بھابھی پریشان ہو گئی۔ غزنی کو دیکھا تو وہ بوکھلا گئی۔ تم نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، میں کیا کہوں گا؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کھینچ کر بھابھی سے الگ لے جائے۔ پھر یہ کیوں رو رہی؟ مجھے کیا پتا؟ اس سے پوچھے۔ راستے میں تو بہت کھلکھلا رہی تھی۔ شاید آپ کو دیکھ کر میرا مطلب ہے کہ آپ کی محبت میں۔ کیوں نینی؟ بھابھی نے اسے خود سے الگ کیا تو وہ چاہنے کے باوجود غزنی کے خلاف نہیں بول سکی اور بڑی سہمت سے بولی، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اور ہدایت اللہ، عنایت اللہ کہاں ہیں وہ دونوں؟ یا اللہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ پگلی، کوئی بہت دور تو نہیں ہے تمہارا میکہ؟ چلی آتی ہے غزنی کو روزانہ تمہارے پاس جاتی ہے یا غزنی روزانہ تمہارے پاس جاتے ہی تھے ان سے کہلوا دیتی، تمہیں وہاں آ کر تم سے مل لیتی۔ بھابھی نے اسے دوبارہ گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ ان کے پیچھے کھڑے غزنی کو گھورنے لگی۔ تھینک یو۔ غزنی اشارہ سے اس سے سلام کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آؤ اندر چلو، دادی صبح شام تمہارا پوچھتی ہے، انہیں سلام کرو۔ بھابھی نے کہا تو وہ ان کے ساتھ دادی کے کمرے میں آ گئی اور سلام کرتے ہوئے جھک کر ان کے سینے سے لگی، پھر پاس بیٹھ کر بولی، دادی اب میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، بہت خاموشی ہو گئی تھی تمہارے جانے سے۔ دادی نے کہا تو بھابھی بھی تاکید کرتے ہوئے بولی، بچے کرکٹ کھیلنا بھول گئے، چاچی آئیں گی تب کھیلیں گے۔ اچھا، کہاں ہیں دونوں؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی، لیکن پھر امی کی نصیحت یاد آتے دوبارہ بیٹھ گئی اور جانے کہاں کی باتیں لے بیٹھ۔ پھر رات کے کھانے کے بعد وہ غزنی کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرتے ہی شروع ہو گئی، کتنے جھوٹے ہیں آپ، روزانہ میرے پاس آتے تھے۔ اگر میں بھابھی کو سچ بتا دیتی کس طرح مجھے وہاں چھوڑ کر آئے اور پھر پلٹ کر خبر نہیں لی۔ ہاں تو کیوں نہیں بتایا سچ؟ انہوں نے ٹوکا تو وہ پہلے کچھ سچ بتائے، پھر ناک سکوڑ کر بولی، رحم آ گیا تھا آپ پر، شکریہ، مہربانی۔ اب ایک مہربانی اور کر دوں، ان کی شوخ
وہ معنی خیز مسکراہٹ سے جھیپ کر وہ فوراً واش روم میں جا گھسی۔ پھر اگلی دن ہی وہ گھر کے کاموں میں بھابھی کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگی، لیکن ابھی عادتیں وہ فوراً نہیں بدل سکتی تھی۔ لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کے علاوہ جہاں نیند آئی کام ادھر چھوڑ کر سو جاتی اور بچوں کے ساتھ کھیلنے سے بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس روز بھابھی کو شام سے ہلکا ہلکا بخار تھا، اس کے باوجود رات کا کھانا پکانے میں لگی رہی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ خود سے وہ اور اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، اور انہوں نے اس سے کہا بھی نہیں، بس اپنی مرضی سے وہ کچھ دیر ان کے ساتھ لگی رہی۔ پھر جیسے ہی غزنی آئے وہ ان کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی نے مول کی طرح سب کام نپٹائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح ان سے اٹھا نہیں گیا۔ مجبوراً انہوں نے ہدایت اللہ سے کہا کہ وہ چاچی کو اٹھائے۔ چاچی! ہدایت اللہ نے پکارتے کے ساتھ دروازے پر ہاتھ مارا تو غزنی کی آنکھ کھلی۔ فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ امی کہہ رہی ہیں چاچی کو اٹھا دو، ہدایت اللہ نے کہا تو وہ اچنبھے سے بولے۔ خیریت امی کا کیا کر رہی ہے؟ امی کو بخار ہے، چاچی ناشتہ بنائیں گی۔ اچھا میں اٹھاتا ہوں، تم چلو، بس ابھی ناشتہ تیار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بچے کا گال تھپک کر تسلی دی۔ نینی نینی تم اتنے پیار سے کہاں اٹھتی تھی؟ نینی اٹھ جاؤ فوراً، انہوں نے جھنجھوڑ کر کہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ چلو کچھ ناشتے کا انتظام کرو، انہوں نے کہا تو ناشتہ بنانے کے خیال سے اسے پوری آنکھیں کھول لی۔ ناشتہ؟ مجھے پراٹھے بنانے نہیں آتے، میں ڈبل روٹی لے آتا ہوں، تم انڈے تو تم اٹھو تو۔ وہ قدرے غصے سے کہہ کر باہر نکل گئے تو اس نے جلدی منہ ہاتھ دھویا، پھر کچن میں آ کر چائے کا پانی رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد غزنی ڈبل روٹی اور انڈے لے کر آ گئے۔ میں نے ناشتہ دادی اور بھابھی کو پہنچایا، میں جب تک شاور لے لیتا ہوں۔ غزنی ڈبل روٹی انڈے اس کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اس نے دوسرے چولہے پر توا رکھ کر سلائس گرم کیے، پھر فرائی پین کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ اسی توے پر کچھ الٹ کر انڈا ڈالتے ہوئے اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ یا اللہ کیا کروں، یہ تو بہت شور مچا رہا ہے۔ اس نے انڈے کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی تو بھاگ کر کمرے میں آئی اور واش روم کے دروازے پیٹنے۔ غزنی جلدی آ، کیا مصیبت ہے؟ وہ گیلے بدن پر کپڑے چڑھا کر نکلا تو وہ کچھ کہنے کے بجائے انہیں سیدھا کچن میں لے آئی، جہاں توے پر انڈا کوئلہ ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ واقعی نہیں سمجھ میں۔ انڈا! اس کے حلق سے پھنسی آواز نکلی۔ اوہ گاڈ! غزنی نے اس کی سہمی ہوئی شکل دیکھ کر کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا اور توا اتار کر فرائی پین میں انڈے فرائی کیے، پھر چائے بھی خود ہی بنائی، اور سب کو ناشتہ کرانے کے بعد اپنے کمرے میں آئے تو اسے پاس بٹھا کر کہنے لگے، اس لیے تم سے کہتا ہوں کہ کچھ سیکھ لو۔ اب بتاؤ دوپہر میں کیا کرو گی؟ کچھ پکانا آتا ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں، دال چاول، اور اس روز میں نے بھابھی کے ساتھ آلو گوشت بھی بنایا تھا، دوپہر میں وہی پکا لوں گی، اس نے فقریہ بتایا۔ ٹھیک ہے، اور بھابھی کے لیے؟ دلیا تو نہیں آتا، بھابھی سے پوچھ کر بنا لینا۔ دیکھو بچوں کا خیال رکھنا، اسکول سے تو آج ان کی چھٹی ہوگی، انہیں شور نہیں کرنے دینا، بھابھی کو تنگ کریں گے، سمجھی؟ انہوں نے بہت دھیرج سے اسے ہدایت دی۔ آپ فکر نہیں کریں، بچوں کو ابھی میں اپنے کمرے میں بلا لوں گی۔ وہ اس وقت بہت سمجھداری بن گئی۔ ٹھیک ہے، ویسے میں بھی جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تم پریشان مت ہو، کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پوچھنے لگی، بھابھی بھیا بھی آفس جا رہے ہیں کیا؟ پہلے بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، اس کے بعد آفس۔ جاؤ تم بچوں کے پاس، میں بھی چلتا ہوں۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر نکل گئی تو وہ بھی بھابھی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ پھر دوپہر تک ان کے سارے کام ٹھیک ہو گئے تھے۔ کھانے میں دال چاول، بھابھی کے لیے دلیا، اور سب کو کھلا پلا کر وہ دونوں بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں آئی تو حسب معمول اس پر نیند سوار ہو گئی۔ ایسا کرتے ہیں، اب ہم سو جاتے ہیں، پھر شام میں بیٹ بال کھیلیں گے، اس نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے۔ نہیں چاچی، سونا نہیں، ابھی کھیلیں گے۔ بچوں نے فوراً اسے ہلانا شروع کیا۔ ابھی کیسے کھیل سکتے ہیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں شور کریں گے تو امی اور تیز بخار ہو جائے گا۔ اس نے دھیرج سے دونوں کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ اچھا سونا نہیں۔ بچے پتہ نہیں کیوں سونے کے نام سے گھبراتے تھے۔
ادھر کاشی اور نوشی کا بھی یہی حال تھا، اور ان دونوں کو وہ بھگا دیتی تھی، لیکن اس وقت مجبوری تھی کہ کہیں دونوں بھابھی کو نہ تنگ کرے، جنہوں نے بس تھوڑا سا دلیا کھایا تھا، پھر دوا لے کر دوبارہ سو گئی تھی، اور اس وقت تو دادی بھی سوتی تھی، ورنہ دونوں کو ان کے پاس بھیج دیتی۔ چاچی لوڈو کھیلے، ہدایت اللہ نے اسے آنکھیں بند ہوتے ہوئے دیکھ کر فوراً اسے ہلا دیا۔ ہاں چلو کھیلے۔ اس نے نیند سے مجبور ہو کر انہیں کھیلنے کی اجازت دے دی، اور دوسری پل غافل ہو چکی بچے لوڈو لے کر اس کے پاس آئے، لیکن وہ نہیں اٹھی تو دونوں لوڈو پھینک کر باہر نکل گئے، اور وہ خود سے تو نہیں اٹھتی تھی۔ پھر ابھی تو اسے سوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ بری طرح جھنجھوڑ جانے پر اس نے منہ سے برا بھلا جھنجھوڑے جانے پر اس کے منہ سے برا بھلا نکلنے کو تھا، لیکن غزنی کی تیز آواز نے اسے ایک دم ہوشیار کر دیا۔ آپ انتہائی فضول عورت ہو تم، ایک دن بچے کو نہیں دیکھ سکی، جب اپنے بچے ہوں گے تو ان کا کیا خیال رکھو گی؟ غزنی انتہائی غصے میں اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر آئے تو برآمدے میں بھابھی کی گود میں بلکتے ہدایت اللہ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا؟ تمہاری غفلت نے اس کا یہ حال کیا ہے؟ غزنی اسے برآمدے کی طرف دھکیل کر بولے، اور وہ کتنی لاپرواہ اور غیر ذمہ داری اس بات سے بہت خائف رہتی تھی کہ غزنی کسی کے سامنے اس سے نہ ڈانٹے، گویا عزت نفس اس سے بہت عزیز تھی، اور اس وقت غزنی نے اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھی۔ وہ سر جھکائے بس آنسو پینے میں لگی رہی، اور بھابھی کے ٹکنے پر غزنی پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ تب وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی بھابھی کے قریب جا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہدایت اللہ کو؟ سیڑھیوں سے گر گیا، بھابھی نے بتایا تو وہ ایک دم رہ گئی۔ یا اللہ، یہ اوپر کیسے چلے گئے؟ میں نے تو انہیں اپنے پاس بٹھایا تھا۔ بچوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، ذرا تمہاری آنکھیں لگی ہوں گی اور یہ چڑھ گئے اوپر۔ پھر غزنی کی بیل بجانے پر یہ غالباً گیٹ کھولنے کو بھاگے تھے، اس کا پیر پھسل گیا اور اوپر سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے آیا۔ بس اللہ نے بچا لیا، بھابھی نے بتاتے ہوئے ہدایت اللہ کا چہرہ سیدھا کیا تو اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ اور ماتھے پر گوبر دیکھ کر اسے جھرجھری آئی۔ کہاں بچایا اللہ نے؟ اتنا تو سوجھ گیا۔ اس کی سادگی پر بھابھی پریشانی میں بھی بے ساختہ مسکرائی اور بولی، اللہ نے کسی بڑی پریشانی سے بچا لیا، خدا نہ خواستہ ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے، اللہ نہ کرے۔ اس نے فوراً کہا، پھر خیال آنے پر پوچھنے لگی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شکر ہے بخار اتر گیا، میں اس کے لیے سوپ بناتی ہوں، آپ بھی پی لیجیے گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو بھابھی روک کر بولی، ارے نہیں، تم رہنے دو، میں بنا لوں گی۔ نہیں، آپ آرام کریں ورنہ پھر بخار ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے فوراً کچن میں چلے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ سر پر پڑتی ہے تو سب آ جاتا ہے، لیکن وہ ایک تو فطرتاً لاپرواہ اور غیر ذمہ دار تھی، دوسری قسمت سے جیٹھانی اچھی ملی تھی جو ابھی تک گھرداری سے دور تھی۔ غزنی کے ٹوکنے اور امی کے بہت سمجھانے کا بھی اس پر اتنا اثر ہوا تھا کہ کسی وقت بھابھی کا ہاتھ بٹا لیتی، لیکن اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کرتی تھی، اور آج وہ ایک دم سے بہت ذمہ دار ہو گئی تھی۔ رات تک کے سارے کام بالکل بھابھی ہی کی طرح نپٹائے، کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہ اسے مدد کے لیے غزنی کے پاس بھاگنا پڑا۔ بہت آرام سے آخر میں سب لائٹس آف کرتی اپنے کمرے میں آئی، اور نہ صرف غزنی کو سونے کے بعد سوئی بلکہ صبح اس سے پہلے اٹھ گئی، جس پر غزنی پہلے حیران ہوئے پھر خوش، اور اپنی خوشی میں انہیں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ انہوں نے کس بری طرح اس کی فطری سادگی بے فکری کا خون کیا ہے۔ اماں کے آنے میں اب کچھ ہی دن تھے، اور اس کے پہلے عید کا شور تھا، اور وہ غزنی کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تو خانہ داری سے متعلق کتنی کتابیں خرید لائی، جس سے اس نے عید کے دن خوب استغاث کیا، بریانی، قورمہ، کڑھائی بنانے کی کوشش کی۔ سب نے بہت حوصلہ افزائی کی، اور اپنی تعریف پر اس نے مسکرا کر غزنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا، میرا نہیں ان کا کمال ہے۔ بھئی آج تو تم
نے کمال کر دیا۔ رات میں غزنی اسے سراہتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا، ذمہ دار، سوبر اور ایکٹیو۔ یقین کرو آج میں بہت خوش ہوں۔ اچھا جناب اب سو جائے ورنہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی، اس نے کہا تو غزنی لاپرواہی سے بولے، نو پرابلم، ابھی 3 دن چھٹی ہے۔ آپ کی چھٹی ہے، ناشتہ کھانے کی تو چھٹی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ پھر دن گزر گئے۔ اماں آئی تو وہ بھی اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی، کیونکہ ان کے آتے ہی عزیز رشتہ دار مبارکباد کے لیے آنے لگے تھے، اور اس نے خود جس خوبی سے مہمانوں کی خاطر تواضع کی وہ واقعی اماں کے لیے حیران کن تھی۔ یہ وہ لڑکی ہے جس میں چائے پر کہلوایا تھا کہ مہمانوں سے کہو اپنے گھر جا کر پیے، اور جب وہ امی کے گھر جاتی تو انہیں بھی آرام سے بیٹھا دیتی۔ کاشی اور نوشی انتظار کرتے رہ جاتے کہ پتیلی جلے یا کوئی برتن ٹوٹے تاکہ وہ اس کا مذاق اڑائے، اور وہ مذاق کا نشانہ بنتی۔ اس نے مذاق کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، جیسے قد کاٹ میں اپنی عمر سے بڑی نظر آتی تھی۔ اس طرح اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور ذمہ داری کا ثبوت دینے لگی۔ گھر میں اس نے بھابھی کو بھی مات دے دی۔ پہلے جس طرح انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، اب وہ ان سے زیادہ انہیں آرام پہنچاتی تھی، یہاں تک کہ ابھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتے تو یہ کھڑی ہو جاتی، تم مجھے بیکار کر دو گی، دیکھو ہر وقت بیٹھے رہنے سے میں کتنی موٹی ہو رہی ہوں۔ تمہارے بھیا بھی ٹوک رہے تھے۔ بھابھی نے اس کے ہاتھ سے آٹے کا تسلا لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کوئی نہیں، بھیا کو کچھ زیادہ نظر آنے لگا ہے، شاید آپ جائیں باہر میں کر لوں گی۔ انہوں نے کہا تو بھابھی ضد ہو کر بولی، آخر تم مجھے کیوں نہیں کرنے دیتی؟ بہت کر لیا آپ نے، اب میری باری ہے۔ کوئی باری نہیں، مل جل کر کریں گے، چلو ہٹو۔ بھابھی کو مجبوراً ڈانٹنا پڑا۔ تمہاری بھی طبیعت ٹھیک رہتی ہے؟ دادی جان نے کس خیال کے تحت پوچھ رہی تھی۔ جی دادی کیوں؟ اس نے جھک کر ان کے چہرے کو دیکھا۔ آواز نہیں آتی تمہاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے؟ کسی نے منع کیا ہے کیا؟ ارے نہیں دادو، کون منع کرے گا؟ پھر بس اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اس کے لیے بچوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا، اس نے اپنے تئیں بہت بردباری سے کہا۔ لیکن دادی ہنسنے لگی۔ یوں کتنا وقت گزر گیا، اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور 2 بچے کی ماں بن کر پہلے سے زیادہ ذمہ دار مصروف ہو گئی۔ حالانکہ ابھی بھی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، صرف 22 سال، اور اس کے چہرے پر اتنے ہی بھاؤ سال رقم تھے، یعنی ذمہ داریوں نے بھی اس کے چہرے پر معصومیت پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ کبھی کبھار وہ خود پر حیران ہوتی کہ اتنی جلدی وہ کیسے بدل گئی، جبکہ غزنی اب بھی کبھی کبھی شاکی ہونے لگے۔ کیا کرتی رہتی ہو ہر وقت، کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ وہ ذرا دیر کو بیٹھتی، پھر دادی کی دوا کا وقت ہو گیا کہتی ہوئی اٹھ کے بھاگ جاتی، تو غزنی اس کے پیچھے دیکھتے ہی رہ جاتے، اور رات میں بھی وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتی۔ ان دنوں گھر میں خالد کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا تو مزید کام بڑھ گئے تھے۔ پھر شاپنگ کے لیے بھی جانا تھا، اور اماں بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ بھابھی کے ہدایت اللہ عنایت اللہ تو خیر اب سمجھدار ہو گئے، لیکن اس کے دونوں بچے اویس اور گڑیا ابھی چھوٹے تھے، اور وہ گھر میں موجود ہوتی تب وہ تو دونوں آرام سے اماں کے پاس بیٹھتے رہتے، لیکن جہاں وہ نظر سے اوجھل ہوئی تو رونا شروع کر دیتے، اور دونوں کو ساتھ لے کر وہ بازار نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت بھابھی اس سلسلے میں پریشان ہو رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ ارے بھابھی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں بھی غزنی کے ساتھ امی کے یہاں چلی جاتی ہوں، آپ جب فارغ ہو جائے تو وہیں آ جائے گا، ہم مارکیٹ چلیں گے۔ اس نے فوراً حل نکالا، اور بچوں کو نوشی سنبھال لے گی، اس لیے تو میں وہاں جا رہی ہوں، نوشی کے پاس یہ آرام سے رہتے ہیں اور ہم بھی آرام سے شاپنگ کریں گے۔ یہ ٹھیک ہے، میں پھر جلدی سے دوپہر کا کھانا بنا لیتی ہوں اور 11 بجے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ بھابھی نے جلدی ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا تو اس نے پہلے اماں کو اپنے جانے کا بتایا، پھر اپنے کمرے میں آ کر گڑیا کا بیگ تیار کرتے ہوئے غزنی کو اپنا پروگرام بتانے لگی۔ تم صرف بچوں کی شاپنگ کرنا؟ غزنی نے اس کا پروگرام سن کر کہا، کیا مطلب؟ وہ بیگ بند کر کے انہیں دیکھنے لگی، مطلب تمہاری شاپنگ ہم بعد میں کریں گے۔ وہ غالباً چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ جائے، اور وہ سمجھ کر بھی انجان سی بن گئی، بعد میں کہاں وقت ملے گا، جب جا رہی ہوں تو نہیں، لو یہ بچوں کے لیے۔ انہوں نے ٹوک کر پیسے اس کی طرف بڑھائے تو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، پھر ایک کندھے پر بیگ لٹکا کر گڑیا کو اٹھاتے ہوئے بولی،
چلے میں تیار ہوں۔ کیا تیار ہوں؟ اس حلیے میں تم بازار جاؤ گی؟ وہ اس کے ملکجے کپڑے اور بکھرے بالوں کو دیکھ کر ناگواری سے بولی، نہیں، میں نے اپنے کپڑے بھی بیگ میں رکھ لیے، اگر آپ کو دیر نہیں ہو رہی تو میں ابھی چینج کر لیتی ہوں۔ اس نے کندھے پہ سے بیگ اتارتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولی، نہیں، اب وہی کرنا، چلو۔ وہ وہ اویس کو اٹھا کر آگے بڑھے۔ پھر جب اس سے امی کے گھر کے سامنے اتارنے لگے تو تم بھابھی کے ساتھ گھر چلی جاؤ گی یا نہیں رکو گی؟ جیسا آپ کہیں۔ نہیں، رک جانا، شام میں یہیں آ جاؤں گا، انہوں نے کہا تو وہ اچھا کہہ کر اندر آ گئی۔ السلام علیکم، کیا کر رہی ہیں؟ اسے کچن میں جھانک کر امی کو سلام کرنے کے ساتھ پوچھا۔ ناشتے کے برتن تھے، دھل گئے۔ امی نے نل بند کیا، پھر آ کر اس سے گلے لگاتے ہوئے بولی، آج تمہیں فرصت ملی؟ وہ ہنسی لیکن فوراً بتایا بھی نہیں کہ وہ کس پروگرام کے تحت آئی ہے۔ آؤ بیٹا اندر چلو۔ امی نے اس کی گود سے گڑیا کو لیا تو وہ اویس کا ہاتھ تھام کر ان کے پیچھے اندر آ گئی۔ سب چلے گئے؟ ہاں، ابھی گئے ہیں، تمہارے ابو اور کاشی نوشی بھی تو جلدی جاتے ہیں، تمہیں غزنی چھوڑ گئے ہیں، امی نے بتا کر پوچھا۔ جی جلدی میں تھے، شام میں آنے کو کہا ہے، اس نے بیگ کھولتے ہوئے کہا، پھر اپنے کپڑے نکال کر بولی، میں استری کر لوں؟ بہت لاپرواہ ہو گئی ہو تم اپنے آپ سے، امی نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا کروں، بچوں نے اپنا ہوش بلا دیا، دو ہے تو یہ حال ہے، اگر جو بس آگے کچھ مت کہے گا، بچے دو ہی اچھے۔ وہ نوشی کے کمرے میں آ کر اپنا سوٹ استری کرنے کھڑی ہوئی تو اسے اچانک وہ دن یاد آنے لگا جب وہ یہاں نوشی اور کاشی کے ساتھ کھیلتی تھی، اور جب اسے نیند آنے لگتی تو ان دونوں کو باہر نکال کر سو جاتی، وہیں بیٹھتا اور وہی اس کا تکیہ۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی بھی اسی بے فکری سے سو جائے، لیکن پھر فوراً اس نے سر جھٹکا اور استری سے فارغ ہو کر امی کے منع کرنے کے باوجود دوپہر کا کھانا بنایا۔ اس کے بعد نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ بھابھی نے 11 بجے کو آنا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ سب کو دوپہر کا کھانا کھلا کر ہی آئیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تب تک نوشی بھی اسکول سے آ گئی تھی، اس لیے وہ بچوں کی طرف سے بے فکر ہو کر بھابھی کے ساتھ نکلی تھی اور زیادہ وقت خالد کی بری کی جو چیزیں رہ گئی تھی ان کی خریداری میں لگ گئی۔ اس کی دلہن کے لیے بیوٹی باکس اور خاص طور سے میچنگ سینڈلز کے لیے بہت خوار ہونا پڑا۔ اس کے بعد بھابھی نے اپنی اور اپنے بچوں کی شاپنگ کی تو وہ بھی اویس اور گڑیا کے لیے سوٹ اور شوز لے کر فارغ ہو گئی۔ چلے بھابھی، کیا مطلب، تم اپنے لیے کچھ نہیں لوگی؟ بھابھی نے ٹوکا تو وہ ہنس کر بولی، نہیں، میری شاپنگ میرے میاں صاحب کریں گے، غازی نے کہا ہے تم مجھے ٹال رہی ہو؟ بھابھی نے جانے کس خیال کے تحت پوچھا۔ ارے میں کیوں ٹالوں گی آپ کو، صبح انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں صرف بچوں کی شاپنگ کروں، میری وہ بعد میں کریں گے، اس نے کہا تو بھابھی خاموش ہو کر پھر گھر آتے آتے مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ گڑیا اب تک نوشی کے پاس آرام سے تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا تو نوشی چلا کر بولی، ہائے، سارا وقت تو کھیلتی رہی، تمہیں دیکھتے ہی نخرے شروع ہو گئے، ابھی اپنے پاس رکھو اسے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ شاپر ایک طرف ڈال کر بیڈ پر ڈھہ گئی۔ پیدل آ رہی ہو؟ ہاں، طارق روڈ سے پیدل آئیں گے۔ وہ گڑیا کو کھینچ کر اپنے سینے پر لٹاتے ہوئے بولی تو ایک دم اویس کا خیال آیا۔ اویس کہاں ہے؟ کاشی کے ساتھ باہر گیا ہے۔ امی، اللہ نینی، تمہاری اویس کتنا بدتمیز ہے، نوشی نے اویس کا بتا کر کہا تو وہ فوراً بولی، کوئی نہیں، کیوں نہیں، ایک تو میرے ساری انک الٹ دی، پھر امی سے شکایت بھی کر رہا تھا، اور جب میں نے ڈانٹا تو چڑھا کر بولا نوشی پوشی۔ نوشی نے بتایا تو وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی، جس پر نوشی مزید تپ گئی۔ تم ہنس رہی ہو یعنی اس کی بدتمیزی پر؟ وہ ہاتھ سے نانا کا اشارہ کرنے لگی کیونکہ اس کی ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نوشی احمقوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر بعد اس کی ہنسی میں کچھ کمی آئی تو کہنے لگی، اپنا وقت یاد کرو، تم مجھے نینی پھینی کہتی تھی تو تم نے اسے سکھایا ہے؟ نوشی اچھل کر بولی، میں کیوں سکھاؤں گی، اور ابھی وہ اتنا بڑا بھی نہیں ہوا کہ میں اسے
अपने बचपन की वाक़यात सुनाओ। वो कहकर हंसने लगी तो नौशी खजल सी होकर भाग। इस नौशी पोशी इसे कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी है ना गुड़िया, चलो पापा आने वाले हैं। फिर गजनी आए तो उनका इरादा इसी वक्त अब उसे शॉपिंग कराने का था, लेकिन वो पहले ही इतनी थक गई थी। दोबारा बाजार जाने के सुनते ही उसे चक्कर आने लगा। साफ मना करते हुए बोली, ना बाबा, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती। कम से कम खालिद की शादी पर रखे। ठीक है, फिर चलो घर। गजी ने कहा तो नौशी फौरन बोली, ऐसे कैसे चलो, मैं खाना लगा रही हूँ, आप अंदर चले। खाना? वो इसे देखने लगे। हाँ, खाना खा लेते हैं। वो गुड़िया को इनके पास बिठाकर हाथ धोने चली गई। फिर हर रोज़ गजनी ऑफिस से आते ही उसे बाज़ार चलने को कहते और वो बस अभी करती रहती। काम ख़त्म ही नहीं होते थे, क्योंकि शादी का घर था। बड़ी आपा और छोटी आपा भी अपने बच्चों के समेत रहने को आ गई थी, और सारा वक्त बैठी बस बातें ही करती रहती। उनकी बेटियों को ट्रैक सुनने और अपनी तैयारियों से फुर्सत नहीं थी, और भाभी घनचक्कर बनी हुई थी। उस वक्त भी वो किचन में मसरूफ़ थी। एक चूल्हे पर चावल और दूसरे पर बड़ी आपा की फरमाइश पर चाय चढ़ाई ट्रे में मग रख रही थी। ये गजनियों से ढूंढते हुए आ गई। सुनो, तुम्हारा बस अभी कब होगी? क्या करूँ, सब ऐसे ही छोड़कर तो नहीं जा सकती। उसने खोलते पानी में चाय की पत्ती डालते हुए कहा तो गजी झुंझला। और ये चाय? बड़ी आपा ने कहा है, खाने से पहले और शायद खाने के बाद भी वो चाय पियेंगी। तो उनकी अपनी बेटियां मौजूद है, उनसे कहें। तुमने क्या ठेका लेके रखा है? चलो छोड़ो ये सब। गजी ने उसके हाथ से साफ़ी का कपड़ा लेकर फेंक दिया तो वो आजीजी से बोली, गजी प्लीज़, इतने लोगों में तमाशा ना बनाए, मैं बस अभी फारिग होकर आती हूँ। हो चुकी तुम फारिग, वो नाराज़ी से कहकर चले गए। तो उसने जल्दी मग्गों में चाय उंडेली और ट्रे ले जाकर आपा के सामने रख दी। फिर वापस किचन में आकर चावल दम पर रखे और सबको खिलाने की जिम्मेदारी भाभी के सर डालकर अपने कमरे में आई तो गजी नहीं थे। वो यहीं समझी के घर पे कहीं होंगे। अभी 15 मिनट में तैयार हो गई, लेकिन गजनी का पता नहीं था। कहाँ चले गए थे वो? उन्हें सारी घर में देखते हुए फिर अपने मकाम यानी किचन में जा पहुंची। और फिर गजनी ने उसे शॉपिंग के लिए कहना तो दरकिनार बात ही नहीं की। मजीद उनकी पेशानी पर वही बल नुमाया हो गए जिससे वो इतनी खैफ होती कि खुद से भी मुखातिब करने की हिम्मत नहीं होती। अलबत्ता बहाने से उनके आसपास मंडलाती। यूं ही मेहंदी, बारात, वलीमा, सारे फंक्शन हो गए। उसने अपनी जहेज़ और बरी में से इंतखाब करके सूट पहन लिए थे, जिस पर अम्मा बहुत नाराज़ हुई कि उसने नए कपड़े क्यों नहीं लिए। कौन सा उनकी औलादें बाकी थी? एक खालिद ही तो रह गया था, और गजनी का भी अच्छी खासी क्लास ली, जिस पर वो तिलमिलाए ज़रूर, लेकिन बोले कुछ नहीं, क्योंकि उस वक्त बड़ी आपा और छोटी आपा भी मौजूद थे, जबकि वो अब नई दुल्हन के जाने किन कामों में इधर उधर चकराती फिर रही थी। और उवैस और गुड़िया का भी ख्याल नहीं था, जो नींद से बेहाल हो रहे थे। आखिर गजनी दोनों बच्चों को अपने साथ कमरे में ले गए और उन्हें लिहाफ में सुलाकर खुद उसके इंतज़ार में बैठ गए। उन्हें उस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसे अपनी अब बच्चों की भी परवाह नहीं रही थी, और उनके पास 2 घड़ी बैठने का भी उसके पास वक्त नहीं था। पता नहीं कौन से काम थे जो ख़त्म नहीं होने आते थे। इस वक्त घड़ी 2 बजा रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो गजनी को बैठा देखकर ताज्जुब से बोली, आप सोए नहीं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसे याद आया कि वो गुज़िश्ता 4 दिनों से उससे बात भी नहीं कर रहे। तब वो कुछ देर अपनी जगह ठीक करने में लगी रही। फिर उनकी तरफ पलट कर बोली, गजनी, आप और कितने दिन नाराज़ रहेंगे? तुम्हें मेरी नाराज़गी की परवाह है? वो बेख्तियार कहकर निचला होठ दांतों में दबा गए। क्यों नहीं, इतने दिनों से मैं इस कदर कहकर खामोश हो गई कि तो गजनी कुछ देर उसे देखते ही रह गए। उसका हाथ थामकर अपने पास बिठाते हुए बोले, क्या हो गया तुम्हें? तुमने क्यों खुद को मशीन बना लिया है? मैंने गजनी, आपने बनाया है मुझे मशीन, और आप तो खुद खुश हो ना।
آپ کو تو خود خوش ہونا چاہیے کیونکہ آپ مجھے ایسا ہی دیکھنا چاہتے تھے، ایکٹیو، ذمہ دار، سوبر۔ اس نے کہا تو غزنی قدر سچ پٹا کر بولا، ہاں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھ سے اور بچوں سے اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاؤ۔ میں آپ سے تو غافل نہیں ہوئی، بتائے کیا چیز آپ کو وقت پر نہیں ملے تو؟ انہوں نے فوراً کہا تو وہ دکھی سے بولی، میں تو آپ کی خواہش کی بھیٹ چڑھ گئی، بہت جلدی کی آپ نے غزنی، بس چاہا کہ میں فوراً خود کو بدل ڈالوں اور میں بدل گئی۔ اب اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھابھی کی طرح میں سارے کام کرتی ہوں، سب کا خیال رکھتی ہوں، ایک طرف اپنا خیال نہیں کرتی تو کیا ہوا؟ اس سے کسی کا نقصان تو نہیں ہوگا نا؟ غزنی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے اسے۔ براہ راست دیکھنے سے بھی گریز کرنے لگے تو وہ صوفے سے اٹھ کر ان کے پیر کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے ہوئے بولی، نظریں مت چرائے غزنی، میری طرف دیکھے اور بتائے کہ آپ مجھے اور کیا آپ مجھ میں اور کیا تبدیلی چاہتے ہیں، بس کرو۔ وہ ٹوک کر اٹھنے لگے لیکن اس نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ مرد اتنے خود پسند کیوں ہوتے ہیں غزنی؟ چاہتے ہیں کہ ہر بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو، کہ جو لڑکی آپ کی زندگی میں آتی ہے اسے بھی آپ اپنی مرضی کے سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہے، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، اور کوئی ایسا دل ہے، آرزو ہے، امنگ ہے، خواہش سے خالی ہے؟ نہیں نا؟ تو آپ نے میرے دل کی پرواہ کیوں نہیں کی؟ صرف اپنا کیوں سوچا؟ اور اس کے بعد بھی آپ شاکی ہونے کے ساتھ الزام بھی مجھے ہی دے رہے ہیں کہ میں نے خود کو مشین بنا لیا ہے۔ میں مشین نہیں ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے نفی میں سر ہلاتی ہوئی، نینی۔ غزنی اس کے کاندھے مضبوط سے تھام کر بولی، تم اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہیں ایکٹیو اور سوبر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن خیر چھوڑو، سارے دن کی تھکی ہوئی اب کیا بحث لے کر بیٹھ گئی ہو؟ چلو سو جاؤ۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، سمجھ گئی تھی کہ لاجواب ہو گئے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ پائی کہ آیا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے یا نہیں، اور اکثر احساس ہو بھی جائے تو کیا میرے اندر کی وہ نٹکھٹ لڑکی لوٹ آئے گی جو نہ جانے کہاں کھو گئی؟ وہ سوچتے ہوئے اپنی جگہ پر آ لیٹی اور فوراً سوتی بن گئی، حالانکہ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کے اندر اچانک وہ کوئی کھوئی ہوئی نٹکھٹ لڑکی مچلنے لگی۔ بہت زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا جب وہ نوشی اور کاشی کے ساتھ کھیلتی تھی، ہدایت اللہ، عنایت اللہ، اور اگر غزنی اسے اپنی مرضی کے مطابق نہ ڈھالتے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی۔ اویس دن میں ایک بار تو ضرور اپنا چھوٹا سا بیٹ لے کر اس کے پاس آتا تھا، وہ اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی اور پھر اسے بچوں کو ڈانٹنے پر جہاں افسوس ہوتا وہیں دل چاہتا سب کام چھوڑ کر اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگے۔ لیکن وہ غزنی سے بہت خائف تھی کہ کہیں پھر سے نہ سب کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دے، شاید اس لیے مرد شادی کے لیے کم عمر لڑکی کا انتخاب کرتے تاکہ اسے اپنے اشاروں پر چلا سکے۔ بہرحال اس رات انہیں آئینہ دکھا کر خود بھی بہت بے چین رہی تھی اور فجر سے کچھ پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی، پھر بھی معمول کے مطابق اٹھتے ہی کچن میں آ گئی۔ ابھی چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پچھلے ایک ہفتے سے تو وہ گھن چکر بنی ہوئی تھی، پھر رات میں سوئی تو بھی نہیں تھی، اس لیے اب سر چکرانے لگا۔ بڑی مشکل سے ناشتہ بنا پائی اور ٹیبل پر رکھ کر اپنے کمرے میں آتے ہی بستر پر ڈھہ گئی۔ کیا ہوا؟ غزنی برش پھینک کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ آنکھ پر بازو رکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس ذرا سا چکر آ گیا تھا۔ اب پلیز ذرا بچوں کو اپنے ساتھ ناشتہ کرا دیجیے گا، میں سب کچھ ٹیبل پر رکھ آئی ہوں، اور تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ غزنی بیٹھ کے قریب آ کر پوچھنے لگے، نینی؟ انہوں نے بیٹھ کر اس کا بازو ہلایا، تھک گئی ہو؟ نہیں۔ وہ بازو ذرا سا اوپر کھسکا کر انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میں ابھی اٹھ جاؤں گی۔ میں اٹھنے کو نہیں کہہ رہا، لیٹی رہو آرام سے، میں ناشتہ یہیں لے کر آتا ہوں۔ وہ قدرے رعب سے کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ فوراً بولی، نہیں غزنی، میں وہیں آتی ہوں، خبردار۔ انہوں نے ٹوکا، ساتھ ہی انگلی سے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا تو وہ منہ پھلا کر بولی، اچھے تو نہیں لگ رہے؟ پھر کیسا لگ رہا ہوں؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے پوچھا، بہت ظالم، بہت مغرور، اور مزید اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا کہے تو بول پڑی، اور بہت چاہنے والا، وہ بھی ایک پاگل سی لڑکی کو۔ کس کو؟ وہ اچھل کر بولی، لیکن پھر فوراً جھپ گئی کیونکہ ان کی آنکھیں میں چاہتوں کے سارے رنگ صرف اس کے لیے تھے۔
جو اس کے اندر کی نٹکھٹ اور زندہ دل لڑکی کو پھر سے زندہ کر گئے تھے. دی اینڈ. اچھا میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس کو ٹاکسک سسرال مل جاتا تو کیا ہوتا بیچارے کا. اور مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ شادی کر کے جائے گی اور پھر جو غزنی ہے وہ صرف ایسا دکھاوا کر رہا ہوگا اور پھر اس کے گھر والے ایک دم ٹاکسک ہوں گے. مطلب وہی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہی دماغ میں میرے ہے. بٹ اس کی بھابھی کتنی اچھی تھی اور اس کی سانس بھی اچھی تھی. اور مجھے سب سے زیادہ نا اس کی بھائی بہن پسند ہے, وہ چھوٹے والے نوشی اور کاشی. کتنے کیوٹ تھے. اور بھائی بہن سچ میں ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, بات بات پہ چڑھاتے, مذاق اڑاتے ہیں ہمارا. اچھی تھی ناول, کافی اچھی اسٹوری تھی, کیوٹ سی. آپ کو کیسے لگا آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا.